سورہ فاتحہ بیماریوں کا علاج ہے، برائیوں سے حفاظت ہے، جائز حاجات پوری ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا تو گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس میں صرف 7 آیات ہیں اور ہے بھی کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں، مختصر سی آیات ہیں، لیکن ان میں حکمتوں اور برکتوں کے خزانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیات کو جب اللہ تعالیٰ نے اتارنا چاہا تو یہ عرش سے چمٹ کر کہنے لگیں کہ آپ ہمیں زمین پر ان لوگوں کے ہاں اتار رہے ہیں جو آپ کے نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو کوئی ہر نماز کے بعد تمہیں پڑھے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے حضیرت القدس میں رکھوں گا اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھوں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ جنت میں کم سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے، اور ان سب کے علاوہ اسے اس کے ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا اور اسے دشمنوں پر غالب بھی کر دوں گا۔ ناظرین، آپ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، مصیبت، غم، دکھ، درد، آزمائش پہنچے تو اس مبارک سورت کی تلاوت کریں۔ یہ آپ پر اللہ کی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کی بارش برسا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں غربت ہو، بے سر و سامانی کا عالم ہو، اگر وہ اپنے گھر میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے تو غربت اور بے سر و سامانی جاتی رہے گی اور اس کی جگہ خوشحالی آئے گی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں اور یہ اتنی طاقتور ہے کہ اپنی آیات میں پورا قرآن مجید کا خلاصہ سمائے ہوئی ہے، اور یہ امت مسلمہ مرحومہ کے لیے اس خزانے سے اتاری گئی جو بذات خود سراسر خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، ان 4 کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ 1 ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، 2 آیت الکرسی، سوم سورہ بقرہ کی آخری آیات اور 4 سورہ کوثر۔ ناظرین، یہ کامیابی اور خوشحالی کا راز ہے۔ غربت، تنگ دستی، تنگی سے حفاظت ہے، تمام بیماریوں سے شفا ہے، نقصانات سے امن ہے، منفی اثرات کے خلاف ڈھال ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی دعا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مبارک صورت نازل ہوئی تو ابلیس بہت زار و قطار رویا، جیسا کہ لعنت والے دن رویا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، برکتوں کا لازوال خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ دوسری سورت کے کئی مقام تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی دوسری سورت سورہ فاتحہ کی جگہ کافی نہیں ہو سکتی۔ اس میں معجزاتی و کرشماتی طاقت مخفی ہے۔ جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے تو وہ مقصد پورا ہوتا ہے، لہٰذا ہر مطلب، ہر حاجت، ہر ضرورت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی حاجت ہے اور کسی بھی مقصد کو لے کر ہے، چاہے رزق کی تنگی ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، فقر و فاقے ہیں، مال میں برکت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، غرض آپ اللہ رب العالمین سے اپنا کوئی بھی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، یا کوئی کام جو ہو نہیں رہا اس میں مدد و نصرت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں۔ یہ نہایت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو یوں کریں کہ جب اسلامی مہینے کی پہلی اتوار آئے تو نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پہلے دن 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد اگلے دن سے ہر روز 10 کی گنتی سورہ فاتحہ کی کم کرتے جائیں، یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ ہفتہ ختم ہوتے ہی یہ عمل بھی پورا ہو جائے گا۔ اس عمل سے آپ کی زندگی میں خوب خیر و برکتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو دعاؤں میں اس نکارہ کو بھی یاد رکھیے گا۔